باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پاکستان میں آج 23ویں روزے کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم یہ سحر ٹرانسمیشنز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم ایک موضوع لاتے ہیں، ایک عنوان کے تحت بات ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ علم جو قرآن کریم ہمیں دیتا ہے۔ ہمارے علماء ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنیاد بنا کر گفتگو کی جاتی ہے۔ علم کا منبع، علم کا مخرج قرآن کریم اور احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرائض رسالت: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے علم، علم کی اہمیت، علم کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کسے علم کہتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ پڑھیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا دین تو علم کا علم بردار ہے، علم حاصل کرنا ہے، مہد سے لے کر لحد تک فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ علم کیا ہے اور علم میں اور العلم میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی خشیت انہی کے پاس ہوتی ہے جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ ایک بار سوال رکھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ علم سے اگر توحید کو نکال دیا جائے تو کیا وہ علم رہتا ہے؟ خواتین و حضرات، علم تحقیق کا تقاضا کرتا ہے۔ تحقیق اور تقدیس کیا دونوں ساتھ چل سکتی ہیں؟ یہ بھی سوال ہم رکھیں گے۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ انفارمیشن اور نالج، اس میں کچھ فرق ہے؟ یعنی معلومات اور علم میں کوئی فرق تو ہوگا، وہ کیا فرق ہے؟ ہمارے علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہم یہ بھی بات رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ محض کتابیں پڑھ لینے سے کیا علم حاصل ہو جاتا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ خواتین و حضرات، علم کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل کیوں کیا جاتا ہے؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا تلاوت قرآن کریم سے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت فرمائیں گے قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله اللہ اکبر اللہ اکبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم خواتین و حضرات، قاری اکبر مالکی صاحب نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لہو کی پھٹکی سے. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے علم کی اہمیت پر. علم کیا ہوتا ہے ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہیں مولانا محمد یوسف خان صاحب، ہمارے خاص مہمان تشریف لائے ہیں لاہور سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ فارغ التحصیل جامعہ اشرفیہ، استاد جامعہ اشرفیہ، اور حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کو 38-40 برس ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب، ہمارے دوسرے مہمان تشریف لائے ہیں سرگودے سے۔ ممتاز عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف، بڑا محبوب نام، بڑا مقبول نام، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم محمد اسد ایوب صاحب۔ اسد ایوب صاحب سے بھی سب واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ میں درخواست کروں گا اسد ایوب صاحب سے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دلنشیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ شام و سحر جس جگہ نور رہتا ہے، شام و سحر وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زندگانی
تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیران کی ترس کی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسد ایوب صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا یوسف خان صاحب اور مولانا الیاس گھمن صاحب کی خدمت میں سوالات رکھیں گے علم کے حوالے سے کہ علم کسے کہتے ہیں, علم کے حصول کا مقصد کیا ہے, قرآن کیا بتا رہا ہے, اور علم میں اور العلم میں کوئی فرق بتاتا ہے قرآن یا نہیں. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. موضوع ہمارا آج کا علم ہے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کروائیں مولانا یوسف خان صاحب سے, کوئز. آپ کو معلوم ہے کہ ہم روز ایک سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں, اور افطار ٹرانسمیشن میں روزانہ قرآن اندازی کے ذریعے صحیح جواب بتانے والوں کے مابین جو قرآن اندازی ہوتی ہے 4 افراد کی خدمت میں انعامات پیش کیے جاتے ہیں. یہ دینی معلومات کے فروغ کا ایک سلسلہ ہے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کن صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کن صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ پہلا آپشن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. دوسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرا آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا درست آپشن روانہ فرمانا چاہتے ہوں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے rr@dunyatv.tv. قبلہ مولانا یوسف صاحب آغاز فرمائیے. یہ علم قرآن کسے کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ ایک ہے علم کا لفظی مطلب جاننا, لیکن محض جاننے کا نام علم نہیں ہے, بلکہ علم اس چیز کا نام ہے کہ جس سے انسان کے اندر خدا شناسی پیدا ہو, جس سے انسان کے اندر خود شناسی پیدا ہو, اور پھر انسان کے اندر وہ علم عمل کے لیے انسان کو بے چین کر دے. یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی. ورنہ ایک حد تک علم جو ہے وہ فرشتوں کو بھی تھا کہ وہ اطاعت کرتے تھے, اللہ کے حکم کو مانتے تھے, اور صرف ان کے اندر اطاعت تھی. جب یوں کہا گیا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ آدم کو ہم نے سارے نام سکھائے, اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے جب کہا کہ جناب یہ تو آپ نے پیدا کیا ایسے شخص کو جو کہ یہ خون بہائے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب پیش کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کہ جو کچھ تمہیں سکھایا گیا اب تم ان کو بتاؤ, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا ان فرشتوں کو, اور جو کہ بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ علم تھا فرشتوں کے پاس. چنانچہ انہی میں سے اس وقت جنات میں سے شیطان بھی موجود تھا اور اس کے پاس بھی علم موجود تھا, لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائکہ بنایا گیا وہ تھا وہ علم کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے انسان اور جانور کے درمیان فرق بتایا کہ یہ انسان اگر اس علم پر عمل کرتا ہے
تو ایسی صورت میں یہ انسان یقینی طور پر اس علم کو اپنے پاس محفوظ رکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ انسان اس علم پر عمل نہیں کر پاتا تو ایسی صورت کے اندر اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ ہے تو وہ انسان، اس کے پاس معلومات بہت زیادہ. ایک انسان معلومات کو کبھی کبھی علم سمجھ بیٹھتا ہے. معلومات ابھی آپ نے انعام بل ہم اضل کی بات فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. ارشاد. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ قرآن مجید کو جان لینا، جی یہ بھی تعلیم کتاب کا مرحلہ الگ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوی کے جب مقاصد آئے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرے. اب دیکھیے تلاوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی آتی تھی، انہوں نے جب قرآن حکیم کی تلاوت کر لی تو ان کو ترجمہ آ گیا نا، جب ترجمہ آ گیا تو علم آ گیا، علم قرآن آ گیا. لیکن پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کیا چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو سکھایا. جب وہ تعلیم صرف ترجمے کے ساتھ معلومات حاصل ہو گئیں، اقیم الصلاح معلوم ہو گیا، لیکن اس اقیم الصلاح کے اوپر عمل کب ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب سے سمجھ میں آیا. بالکل اسی طرح ہر عبادت اس کا علم اللہ تعالیٰ نے حکم قرآن مجید میں دیا، پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھا دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب تعلیم کا لفظ آتا ہے یعنی اس کے اندر عمل شریک ہو جاتا ہے، اور جب یہ عمل اس علم میں نہیں ہوتا اس کو علم غیر نافع کہا جاتا ہے. جس طرح جو ایک تو علم میں عمل شامل نہیں ہوتا، اور مولانا کہ اس علم میں اگر توحید شامل نہ ہو جیسا کہ آج رائج ہے، اگر انسان کے اس علم میں توحید نہ ہو، وہی علم انسان کو گمراہی تک لے جاتا ہے، وہی انسان کو بہکاتا ہے علم کے جس کے اندر وحد اللہ کی توحید نہ آئے. چنانچہ ایسی صورت کے اندر تمام پوری سائنس کا آپ مطالعہ کیجیے. اب سائنس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سائنس کی تعریف یہی ہے کہ انسانی مشاہدات اور تجربات کا نام ہے. لیکن جب اس سائنس کو، اور یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سائنس سے انسان دہریہ بن جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، جی نہیں، انسان پوری سائنس کا ہر چیپٹر آپ لے لیجئے، اس کے آخر میں صرف اتنا آپ ذہن سازی کر لیجئے اور بتا دیجئے کہ اللہ ایسا کرتا ہے. اور جب انسان اس توحید کو علم کے ساتھ لگاتا ہے تبھی وہ علم نافع بنتا ہے، اور تبھی وہ علم انسان کو گمراہی سے بچا لیتا ہے. سبحان اللہ. خواتین و حضرات، جو مولانا نے بات فرمائی کہ علم کے ساتھ جب توحید کو شامل کر دیا جاتا ہے تبھی وہ علم نافع بنتا ہے، نفع بخش بنتا ہے، نفع رساں بنتا ہے. اس میں بات کروائیں گے مولانا الیاس گھمن صاحب سے. سوالات بہت سارے اٹھیں گے کہ یہ علم، معلومات کو علم تک کون سا سفر درپیش ہوتا ہے اور درکار ہوتا ہے. معلومات تو ہم اختیار کر لیتے ہیں، مل جاتی ہیں معلومات، لیکن یہ معلومات کو ہمیں علم کیسے بنانا ہے؟ اور ہم انفارمیشن کو بعض اوقات علم سمجھ لیتے ہیں. کیا قرآن یہی تعریف کر رہا ہے علم کی یا نہیں؟ یہ بتائیں گے ہمیں مولانا الیاس گھمن صاحب، مگر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے مولانا محمد یوسف خان صاحب اور محترم مولانا الیاس گھمن صاحب. موضوع ہمارا علم ہے، لیکن پہلے کچھ کالرز ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو لے لیں، اس کے بعد گھمن صاحب کی خدمت میں چند سوالات رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں فیصل آباد سے شاہد رشید عرض کر رہا ہوں. جی شاہد صاحب، کیا سوال ہے؟ سر ایسا ہے، پہلے تو آپ کو مبارک دینی ہے جی، آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے جی. اللہ کا بڑا کرم، بس اللہ قبول فرمائے. میں پیام میں روزانہ کی بیسس پر آپ کو میل بھی کرتا ہوں جی، اور ضرور رمضان میں بھی آپ کو میل کرتا ہوں جی. جی اچھا سر، سوال میں یہ قربانی کے مطلب سوال ہے جی، قربانی کے بارے میں. جی اچھا سر، کیا سوال ہے؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں جی. میں، میرے والد صاحب ہیں اور 7 بھائی ہے سر جی. تو ایسا ہے کہ ظاہر میں بھی کماتا ہوں، والد صاحب پینشن لیتے ہیں اور چھوٹا بھائی بھی کماتا ہے. کیا قربانی ہم الگ الگ کریں گے
یا کہ ایک ہی قربانی ہوگی؟ اچھا جی بالکل، قربانی الگ الگ یا اکٹھی کر سکتے ہیں، یہ ہم معلوم کریں گے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ میں ضلع میں بات کر رہی ہوں کلر۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بھائی 6th کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اچھا تو اب تو اعتکاف آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں، تو وہ کیا یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ تو ہو گیا، تو وہ نفلی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے کیا؟ ہاں جی نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف میں، اچھا ٹھیک۔ پھر سر تو پھر سب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ ہے، ابھی گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اگلے سال بیٹھ لے، لیکن وہ ضد پہ اٹا ہوا ہے۔ جی جی اچھا بیٹھ سکتا ہے یا نہیں بیٹھ سکتا؟ اچھا، اور ساتھ میں مجھے آپ سے گفٹ چاہیے، میں نے فرسٹ ٹائم اتنے دور سے کال کی کسی چینل پہ۔ اچھا آپ نے اتنی اچھی آپ نے کال کی ہے، اور آپ نے اپنے بھائی کے تعلق سے اتنی متفکر ہیں آپ، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ معلوم کریں کہ وہ 6 کلاس کا بچہ، اس کی عمر ہوگی 11-12 برس، وہ اعتکاف میں بیٹھے کہ نہ بیٹھے، لیکن آپ نے گفٹ مانگا۔ گفٹ تو کچھ بھی نہیں ہے اس سوال کے سامنے، لیکن آپ ایک بات یہ سورہ اخلاص سنائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر۔ ذل ہما نام بتایا نا آپ نے؟ ذل ہما آپ کی خدمت میں کیوں موبائل پیش کر رہے ہیں ہم، جیتی رہو، خوش رہو۔ شکریہ۔ جی اچھا اگلی کال بھی کہا جا رہا ہے کہ لے لی جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں سائمہ بول رہی ہوں میرپور سے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت معلوماتی پروگرام۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سے 2 سوال کرنے ہیں۔ جی ایک یہ کہ فطرہ ہوتا کیا ہے، اور یہ صرف شوال کے چاند کے بعد ہی کیوں دیا جاتا ہے؟ اچھا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ رمضان کے مہینے میں ادا کیوں نہیں کیا جاتا؟ رمضان کے مہینے میں ادا کیوں نہیں کیا جاتا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اور پھر یہ عید الفطر فطرہ، اس سے بھی کچھ تعلق ہوگا نا اس کا۔ لیکن سوال آپ کا بہت اچھا ہے، میں آپ کی خدمت میں بھی ایک اچھے سوال کو وصول کرنے کی خوشی میں ایک کیوں موبائل پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ شکریہ۔ ٹھیک، اچھا میں مولانا سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے علم کو ذرا ہم سے متعارف کروا دیجئے کہ قرآن کسے علم کہتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن کریم بنیادی طور پر علم اس کو کہتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کرے، مخلوق کے حقوق ادا کرے، بنیادی طور پر علم وہ ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ یہود پیسے لیتے اور دین کو فروخت کرتے، اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہ جانتے ہیں کہ دین کو بیچیں، جو شخص بیچتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اے کاش یہ جانتے بھی ہوتے، تو جب جانتے ہیں تو پھر کیوں فرمایا کاش جانتے بھی ہوتے؟ مطلب یہ ہے اے کاش اپنے علم پر یہ عمل بھی کرتے۔ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے علم کو عمل فرمایا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت کے لیے میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں، چونکہ قرآن کریم میں سب سے بہترین تشریح وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العلم علمان، علم 2 قسم کے ہیں، علم فی القلب وذالک العلم النافع۔ ایک علم وہ ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے اور وہی علم نافع ہے، وعلم علی اللسان، اور ایک علم وہ جو زبان تک رہتا ہے اور دل میں نہیں اترتا۔ فاللہ کے نبی نے فرمایا فذالک حجت اللہ علی ابن آدم، یہ علم انسان کو نفع نہیں دیتا بلکہ انسان کے خلاف قیامت کے دن ایک دلیل بن جاتا ہے کہ علم تھا لیکن اس نے پھر بھی عمل نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم شریعت اس کو ان معلومات کو کہتی ہے کہ جس کے مطابق انسان کا عمل ہو، اللہ کی ذات کو پہچانے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، والدین، گھر والے اور دیگر افراد جو ہمارے حقوق العباد ہے اس کو پہچانے۔ اگر علم انسان کو توحید سے دور کر کے شرک پہ لے جائے، سنت سے کاٹ کے بدعت کی طرف لے جائے، ہدایت کی بجائے ضلالت کی طرف لے جائے،
حقوق العباد ادا کرنے کے بجائے حقوق العباد غصب کرنا سکھائے، ایسی معلومات کو جو انسان کو دین سے دور کرے، گمراہی کی طرف لے جائے، تو قرآن کریم ایسے علم کو علم قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ علم ہو اور انسان نہ ڈرے۔ یہ کیسا علم ہے؟ علم تو وہی ہے کہ جو انسان کو خدا خوفی پر مجبور کر دے۔ اس لیے قرآن کریم اور حدیث مبارک میں علم انہی معلومات کا نام ہے کہ جو خدا خوفی پیدا کریں اور انسان کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر آمادہ کریں۔ آج ہمارے یہاں علم اس فراڈ کا نام ہے کہ جس سے آدمی حقوق غصب کرتا ہو، جس سے آدمی دھوکہ دے سکتا ہو، جس سے آدمی خیانت کر سکتا ہو اور دماغ اپنا لڑا کے دوسروں کو غصب کر سکتا ہو۔ قرآن اس کو علم نہیں کہتا، یہ پرلے درجے کی جہالت، اور اس پہ دلیل یہ بھی ہے کہ سب کے علم میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص عمر بن ہشام جو عقل مند تھا، لوگ اس کو ابو الحکم کہتے، اور جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کو ابو جہل کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حکمت جو حضور کے خلاف ہے، توحید سے دور کرتی ہے، پیغمبر کی اطاعت سے کاٹتی ہے۔ فرمایا یہ حکمت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس کو ابو الحکم کی بجائے ابو جہل کہنا چاہیے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، قرآن کریم کی تعلیمات اور نبوت کے ارشادات بتاتے ہیں اگر انسان کسی علم کی بنیاد پہ دور ہو جائے اللہ سے، پیغمبر سے، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ علم وہی ہے کہ جو یہ جہالت ہے، سبحان اللہ۔ اور علم وہی ہے جو مولانا نے بات فرمائی کہ ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا، وہ جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا چاہیے، لیکن وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے جواز ڈھونڈا اور نافرمانی کی۔ ہمارے آج عموماً یہی بات کی جاتی ہے کہ جی فلاں شخص نے بھی دلیل تو دی ہے، دلیل تو وہ بھی دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر دلیل قابل قبول ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ جب ابلیس نے اللہ رب العزت یہ بات کہی، اللہ نے پوچھا مامانا کان تصر لما خلقت بیدی، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے اس دلیل کا جواب نہیں دیا، فرمایا اخرج۔ ہمارے حکم کے بعد تعویلیں پیش کرنا، ایسے شخص کو ہمارے دربار میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ اس نے استکبار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ خواتین حضرات، علم تو ابو جہل کے پاس بھی تھا، علم ابلیس کے پاس بھی، علم تو مولانا فرعون کے پاس بھی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن مان کے نہیں دیا۔ سر تسلیم خم کرنا، کیا یہ بھی علم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے؟ یہ بھی ہم معلوم کریں گے ایک بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ کالرز بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے معزز علماء سے۔ میں چاہتا ہوں پہلے وہ کالز لے لوں، اس کے بعد اکٹھے یہ کالز میں رکھوں گا آپ کے سامنے یہ سوالات۔ جناب والا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ مسز آصف بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ کہ اگر ایک شخص ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے، مطلب جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور اسی شخص سے ایسا بھی کام ہوا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت جس پہ غضبناک ہوتا ہے، جیسے ایسے کام بھی کچھ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے کام بھی کیے ہیں جو بہت ہی بہترین بھی ہیں جن پہ جنت کی بشارت ہے، تو قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ؟ سزا کا یا جزا کا کیا ملے گا؟ اچھا، یعنی کہ دونوں کام اس میں، یعنی اس نے نیکیاں بھی کی ہیں اور ان سے بدعمالیاں بھی ہوئی ہیں، تو کیا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ سوال رکھیں گے ہم مولانا صاحب کی خدمت میں۔ اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کون کہاں سے؟ سر میں مسز قیصر بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ مسز قیصر کراچی سے، کیا سوال ہے؟ سر میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات شیئر بھی کرنی ہے نا۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ان سے ایک دریافت کیا کہ جو ہم پر مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ ہمارے لیے سزا ہے یا وہ ہماری آزمائش ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو پریشانی اور مصیبت تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے تو وہ
تمہاری آزمائش ہے، لیکن جو مصیبت اور پریشانی تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ سزا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ سر مجھے سجدہ سہو کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ سر جیسے کہ مجھے بتا دیجیے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اگر ہم سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا تب بھی ہمارا سجدہ سہو ہوگا یا ہمیں نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی؟ جیسے کہ ٹھیک ہے، اچھا تو اس کو بیٹا ایک کام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو سجدہ سہو کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ جی سجدہ سہو ہے نا مولانا، یہ اسی کو نا وہ سہو نہ کہیں اس کو، تو سجدہ سہو اس کی کیا کنڈیشن؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اچھا، اور میں آپ کی خدمت میں ایک کیوں موبائل پیش کروں؟ جو سر آپ کا دل چاہے۔ اتنا اچھے سوالات کیے آپ نے، اور آپ نے کتنا اچھا واقعہ یہ بیان فرمایا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ کا ایک بڑے اقوال ہیں آپ کے، تو میں ایک قول آپ کو سناتا ہوں اور اپنے محترم ناظرین کو بھی، کہ میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ دوسروں سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول اور نہج البلاغہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا سوالات رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ شاہد صاحب کا سوال تھا کہ قربانی جوائنٹ فیملی ہے، کچھ لوگ صاحب روزگار ہیں، کچھ نہیں ہیں، جوائنٹ فیملی میں قربانی اکٹھی کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات عطا فرمائی، ان ہدایات کے مطابق جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر گھر میں خاتون ہے، اس کے پاس زیور ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ شوہر ہے اور اس کے پاس آمدنی اتنی ہے کہ اس کے پاس 200 درہم یعنی تقریباً 612 گرام چاندی، یعنی آج کل کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 33-34 ہزار روپیہ اس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہے قربانی کے دنوں میں، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر ان کے گھر میں والد صاحب آمدن رکھتے ہیں یا دکان ہے یا تجارت کرتے ہیں اور اس میں باقی بھائی بھی شریک ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ کیا باقی بھائی جو ہیں وہ خود اتنے مال کے مالک ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ مال کے مالک نہیں ہیں تو ایسی صورت میں صرف والد صاحب پر قربانی واجب ہوگی اور واقعی وہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ادا ہو گئی ان کے والد کی طرف سے۔ لیکن اگر باقی بھائی بالغ ہیں اور ہر ایک کے پاس صاحب نصاب ہونے کی صلاحیت موجود ہے تو ایسی صورت میں ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی دینا ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا۔ ایک بچہ جس کی جو 6ٹھی کلاس میں پڑھتا ہے، عمر 11-12 برس ہوگی، کیا وہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے؟ نہیں، نفلی اعتکاف کر سکتا ہے اگر والدین کی طرف سے اس کو بخوشی اجازت ہو۔ اگر والدین اجازت نہ دیں تو پھر اس کو نفلی اعتکاف چھوڑ کر والدین کے پاس رہنا چاہیے۔ اچھا، اگر والدین اجازت دیں تو وہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ خواتین حضرات، کچھ سوالات مزید ہیں ہمارے پاس، وہ بھی رکھیں گے، اور سوالات جو اصل میں جو بنیادی موضوع ہے ہمارا عنوان علم کے تعلق سے بہت ساری گفتگو، بنیادی گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی۔ اب ہم ذرا سے آگے بڑھیں گے، آگے کچھ باتیں کریں گے کہ علم کے حوالے سے آپ حضرات نے بتا دیا کہ علم سے اگر توحید کو نکال دیا جائے تو وہ علم نافع نہیں رہتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو یہ آج ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہم ایسا معاشرے ترتیب دے سکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ علم دیں کہ جس میں خشیت خداوندی بھی سکھائی جا رہی ہو؟ ہمارا جو بچہ بایولوجی پڑھتا ہے تو کیا اس میں خدا شامل ہے؟ ہمارا بچہ جو فزکس پڑھ رہا ہے کیا اس میں خدا خوفی شامل ہے یا تصور خدا شامل ہے؟ خدا خوفی تو بات کا عمل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کس تعلیمی ماحول میں رکھ رہے ہیں، اس کا جواب ہم لیں گے اپنے علماء سے۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں اور اسی بریک کے دوران میں ہم اذان فجر لاہور بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے مولانا محمد یوسف خان صاحب اور محترم مولانا الیاس گھمن صاحب۔ آج ہم بات کر رہے ہیں علم کے موضوع پر۔ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سے قبل کہ میں اگلا سوال رکھوں آج کے پروگرام کے حوالے سے مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں کوئز
آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم ایک سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور افطار ٹرانسمیشنز میں شام کو یعنی 6:05 پر قرآن دازی کے ذریعے ہم 4 افراد کی خدمت میں انعامات پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کن صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کن صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ 3 آپشنز: حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، دوسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تھرڈ آپشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 343 00980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 345 27009۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں اپنا درست آپشن تو روانہ فرمائیے ہمارے ای میل ایڈریس پر، جو کہ ہے rr@dunyatv.tv۔ مولانا، بہت ساری گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی، علم کی تعریف بھی ہو گئی، علم میں اور العلم کا جو فرق ہے وہ بھی واضح ہو گیا۔ میں جب بریک کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کو وہ اسلامی ماحول نہیں دے سکے جو قرآن کریم کو مطلوب ہے، یعنی دین کا تعلیمی ماحول، یعنی تعلیم اور تعلم کی جو بات قرآن کریم کرتا ہے۔ پھر وہ سبق تسخیر کائنات جس میں توحید کی شمولیت ناگزیر ہے۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ ہمارے بچے جو فزکس پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے بچے یعنی فزیکل سائنسز پڑھ رہے ہیں، ان کو بار بار وہ تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں جو خدا کو ان سے دور کر دیتی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمارے بچے کیا کریں؟ آپ نے ایک ایسا سوال اٹھایا ہے کہ جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہماری نسل اس کے لیے پیاسی ہے۔ جی، اس لیے کہ جب وہ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یقینی طور پر ان کو وہ حقائق ملتے ہیں جو حواس خمسہ کے سے معلوم کرتے ہیں، 5 سینسز سے انسان معلوم کرتا ہے۔ انسان سن کر معلوم کرتا ہے، دیکھ کر معلوم کرتا ہے، سونگھ کر معلوم کرتا ہے، چکھ کر معلوم کرتا ہے، اور چھو کر معلوم کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو 5 حواس دیے ہیں، ایک قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت شامہ سونگھنے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت، قوت لامسہ چھونے کی طاقت۔ انسان اس سے چھو کر معلوم کر لیتا ہے یہ میرے لیے ایک چائے بہت گرم ہے، اگر میں پیوں گا تو نقصان ہوگا۔ یہ انسان کے پاس ایک علم آیا ہے، اور اگر یہ علم انسان ان حواس کے ذریعے، اور چھٹی طاقت اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ انسان کو دی ہے، یہ بھی ساری طاقتیں اللہ ہی نے انسان کو دی ہیں، انسان ان کے ذریعے جو چیز معلوم کرتا ہے یقینی طور پر وہ سائنس کہلاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی یہ حواس دیے ہیں جس کے ذریعے ایک سائنسدان معلومات حاصل کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ بات کہاں آ کر فرق ڈال دیتی ہے کہ جناب ان کو خدا شناسی بھی ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے اللہ کرنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر میں ایک مثال عرض کروں اس کی، تاکہ سائنس پڑھنے والے ساتھی اور طالب علم اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آج سائنس مثال کے طور پر یہ بات تحقیق کے طور پر پیش کرنا چاہے کہ جی زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے، بایوجینیسس ایبایوجینیسس۔ اب ساری سائنس میں یہ پڑھاتے، بالکل ٹھیک۔ آج تک سائنس اس بات پر متفق نہیں ہو سکی کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن جس طرف آپ نے نشاندہی فرمائی، اب اللہ تعالیٰ کیا اسی موضوع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ وہی اللہ ہے جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے اور پھر اس میں سے وہ پودا اگاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تم 2 چیزوں کے اندر ابھی غور و فکر کر رہے ہو۔ اللہ 4 طرح پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ نمبر 1، زندہ سے زندہ، انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انسان زندہ۔ مردے سے مردہ، گٹھلی بیج مردہ، اس سے پیدا ہونے والا پودا مردہ۔
لیکن یہاں میں عرض کرتا چلوں جن ساتھیوں نے بیالوجی پڑھی ہوگی وہ فوراً کہیں گے جی پودوں میں بھی ایک حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، نمو ہوتا ہے، بڑھوتری اس میں ہوتی ہے، حساسیت ہوتی ہے. لیکن جب اسی چیپٹر میں بیالوجی کے آخر میں آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ لیکن پودوں میں ایسی جان نہیں ہوتی جیسے کہ انسانوں میں اور جانوروں میں ہوتی ہے. لہٰذا بیج اور گٹھلی سے پیدا ہونے والا پودا مردہ، دو چیزیں، زندہ سے مردہ اللہ پیدا کر کے دکھا رہا ہے، ایک مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا چوزا، اس سے پیدا ہونے والا جو انڈا ہے وہ مردہ، پھر مردے سے زندہ اللہ پیدا کر کے دکھا رہا ہے یخرج المیت من الحی، اور وہ کیسے کہ یہ انسان ایک انڈا ہے، مردہ ہے، اور اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ ہے. اب یہ انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان اب یہ سمجھے کہ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اللہ اکبر، کیا تم اسے پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں. اب پوری سائنس یہ ایک علم ہے، لیکن وہ کیا سکھا رہی کہ آپ بیج بوتے ہیں، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ اللہ کرتا ہے، سب باتیں بالکل بتائیے، ساری کائنات کا علم آپ کے پاس موجود ہو، لیکن اس کے اندر وہ توحید موجود ہو کہ اللہ کرنے والا ہے، تو ایسی صورت میں میں تو کہتا ہوں آپ بیالوجی لے لیجئے، زوالوجی لے لیجئے، فزکس، کیمسٹری لے لیجئے، سب چیپٹروں کے آخر میں اگر یہ لگا دیں کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ ایسا کرتا ہے، یہی ایک علم ہے جو کیا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو پا رہا، اور یہ ہماری کوتاہی ہے، اور یہ ہماری کوتاہی ہے. مولانا گھمنڈ صاحب، یہی بات میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے نا، ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو دین پر چلانا چاہتے ہیں، دین پر رکھنا چاہتے ہیں. انہیں کیسا تعلیمی نظام ہم دے رہے ہیں؟ جیسا آپ نے فرمایا، بڑی اچھی بات فرمائی کہ آپ اب کتاب کے آخر میں، یا کتاب کے میں تو کہتا ہوں آخر میں نہیں، درمیان میں اور آغاز میں توحید کو شامل کریں کہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، زولوجی کی بات آپ نے فرمائی، جتنی بھی ہمارے فزیکل سائنسز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو شامل کرنا ضروری ہے. سوشل سائنسز میں بھی ضروری ہے، لیکن فزیکل سائنسز میں زیادہ، کیونکہ ہمارے بچے اور بچیاں کہیں اور نکل جاتے ہیں. ارشاد فرمائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تمام ان چیزوں کو بحیثیت مسلمان دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف بحیثیت انسان دیکھیں. اگر ہم دیکھیں گے ہم انسان ہیں، ہماری ضرورتیں کیا ہیں، تو ہمارا رخ اور طرف جائے گا. اگر ہم سوچیں ہم انسان ہیں اور مسلمان انسان ہیں، تو پھر ہماری سوچ کے زاویے بالکل بدل جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں، جن انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. اور آپ کی آمد سے پہلے کیا جہالت تھی، ہر بندہ سمجھتا ہے، اور آپ نے جہالت سے روشنی کیسے لائے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے. اسی پیغمبر نے یہ بات فرمائی کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ علم وہ ہے جو علم نبوت کا حصہ ہے، اور نبوت کے علم کا حصہ کیا چیز تھی، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر ان باتوں کو سمجھنا بے حد آسان ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر پوری دنیا کو چھوڑ دیں، اگر ہم پاکستان کو لیں تو ہمارے 3 تقاضے ہیں. ہمارے بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان، یہ علامت ایک مسلمان ہے. بچہ پیدا ہو تو اپنے علاقے میں اس کا نام درج کرائیں، اس کا معنی کہ پاکستان ہے، پاکستانی بچہ. اور اس کے بعد پر ہماری ایک ضرورتیں ہیں بین الاقوامی سطح پہ. اب ہمارے سامنے 3 زبانیں آ جائیں گی، ایک بحیثیت مسلمان سب سے پہلے، بحیثیت پاکستانی دوسرے نمبر پر، اور ہماری ضرورتیں تیسرے نمبر پر. اگر اس ترتیب پر تعلیم کو لے چلیں تو پھر الجھن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اعتراض ایک یہ ہوتا ہے، بلکہ ایک سوال یہ آتا ہے ایک بڑے طبقے کا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں اس میں تقدیس شامل ہو جائے تو پھر وہ تحقیق نہیں رہتی. ایک سوال یہ. دوسرا سوال ایک اور جو اٹھتا ہے، بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جناب والا جو علوم و فنون ہیں اس میں ترقی قرآن کریم کو نعوذ باللہ بنیاد بنا کر نہیں کی جا سکتی. کیا جواب دیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں باتیں بالکل بے جا ہے. کیوں؟ حدیث تحقیق کے مخالف نہیں ہے. اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں تو انبیاء علیہ السلام میں کتنے انبیاء ہیں جن نے ایجادات اس امت کو دی ہیں. ادریس علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں. تو جب انبیاء علیہ السلام تحقیقات کرتے ہوئے ایجادات بھی امت کے حوالے پیش کرتے ہیں تو نبی سے زیادہ مقدس تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا.
ہمارے اس وقت جو دنیا میں ایک بحری بیڑوں کا نظام چلا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بحری بیڑوں کے موجد، اور کتنے بڑے انہیں بحری بیڑے تیار کیے. اور سائنسی ایجادات پہ ایک طویل ایک فہرست ہے ہماری. اب یہ تقدیس بھی ہے اور تحقیق بھی ہے، دونوں جمع ہیں. تو تقدیس کوئی تحقیق کے مخالف نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ تقدیس اور تحقیق کو ملا لیں گے تو انسان گمراہ ہونے کی بجائے ہدایت پر آئے گا، اللہ سے دور ہونے کی بجائے اللہ کے قریب آئے گا. اور جب تقدیس کو الگ کر کے تحقیق شروع کریں گے تو اللہ سے بھی دور ہو جائے گا، پیغمبر سے بھی دور ہوگا، اور ہدایت کی بجائے ضلالت کی طرف جائے گا. اور ایسی تحقیق و شریعت اور اسلام قطعاً اس علم کہنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ علم نافع نہیں ہوگا، علم زار، علم مضر ہوگا. خود بھی نقص اٹھانے اور دوسرا بھی اسے نقصان اٹھائے گا. اس لیے تحقیق کا تقاضا یہ ہے، وہ کون سی تحقیق ہے جو پیدا کرنے والے سے انسان کو دور کر دے؟ وہ کون سی تحقیق ہے جو انسان کو مبدا اور معاد سے دور کر دے؟ یہ کون سی تحقیق ہے؟ تحقیق وہی ہے کہ جب انسان کی تحقیق بڑھتی جائے تو انسان اللہ کے مزید قریب ہوتا ہے، اللہ سے دور نہیں ہوتا، مزید قریب ہوتا ہے. جب قرآن کریم ایک ہمیں نظریہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری ساری زندگی محفوظ ہوگی. اب آج کی جدید ٹیکنالوجی نے بتا دیا ہے کہ زندگی محفوظ ہوتی ہے. تمہارے اعمال کا وزن ہوگا. آج کی ٹیکنالوجی نے بتا دیا ہے کہ اعراض کا بھی وزن ہوتا ہے، ان کو تولا جا سکتا ہے، جس طرح ہم درجہ حرارت کو تول کر بتاتے ہیں. ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں. تو قرآن کریم کی تحقیقات کو دیکھیں، تقدیس کو تحقیق ملانے سے وہ تحقیق ہے جو معتبر اور نافع ہے، اور الگ کریں گے تو وہ تحقیق ہے جو زال اور مضل ہوتا ہے، خود بھی نقصان اور دوسروں کو بھی نقصان کے اندر ڈالتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تحقیق اور تقدیس دونوں ساتھ ساتھ سفر کر سکتے ہیں، ہمارے علماء نے ہمیں بتایا. اور یہ بنیادی نقطہ وہ یہ کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ علوم کو حاصل کرتے ہوئے توحید کو ہٹا دیا جائے. ایک جو مرکزی مضمون ہے وہ سامنے نکل کر یہ آ رہا ہے. اب سوال ایک یہ رکھیں گے ہم بریک سے واپس آنے کے بعد کہ قرآن کریم منبع ہے تمام علوم کا، علوم قرآنی ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس آخری کلام سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا، انسانیت سے کیا. قرآن کریم کو مرکز بنا کر، بنیاد بنا کر علوم میں اور فنون میں ترقی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہو سکتی ہے، بلکہ علوم اور فنون میں ترقی قرآن کریم کو بنیاد بنا کر ہی ہو سکتی ہے. اس پر بات کروائیں گے ہم مولانا یوسف خان صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بتایا جاتا ہے کہ کچھ کالرز ہیں جو ہمارے محترم مہمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے ان کی کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر شیخ بول رہا ہوں کراچی سے. میرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ قیام اللیل کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، اب تراویحاں بھی ہم کہتے ہیں. اب رسول پاک نے کیا خاص بالکل حکم دیا تھا کہ تراویحاں پڑھی جائیں، اور پڑھی جائیں تو کتنی پڑھی جائیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کو 20 کر دیا گیا تھا، بعد میں کچھ شاید انہوں نے پھر چینج کیا اس میں. تو کیا یہ 8ویں اگر پڑھی جائیں تو اس کا حکم ہے؟ مگر قیام اللیل کیا چیز ہے، تراویحاں کیا چیز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، اور ہم علماء کے سامنے سوال رکھیں گے تاکہ بالکل اس میں کلیئرٹی ہو جائے. بار بار سوال آتا ہے یہ، اور کنفیوژنز کچھ پائے جاتے ہیں. مولانا میں آپ کی خدمت میں سوال رکھوں گا، لیکن پہلے اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون، کہاں سے؟ میں فوزیہ بول رہی ہوں انیکا لاہور سے. جناب فرمائیے. میں نے آپ سے 2 سوال کرنے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ جاب کرتی ہوں، کافی دیر ہو گئی مجھے وہاں پر. میری اکثر کولیگز جو ہے نا وہ دوپٹے کے بغیر پھرتی ہیں، بغیر مطلب لاتی ہیں اسکول میں دوپٹہ، لیکن وہ اتار کے رکھ دیتی ہیں. اور جب ان سے چھوٹی سی بات کروں نا کہ آپ دوپٹہ لے لیں تو وہ کہتی ہیں ہمارے شوہر ہمیں اجازت دیتے ہیں، اس لیے ہم اتارتے ہیں دوپٹہ. تو مجھے اس بات بھی ہوتا ہے کہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی ضرورت ہے یا اطاعت شوہر کہاں پہ آ گئی؟ جی تو یہ بڑی مطلب مجھے عجیب سی ان کی سچویشن لگتی ہے. ان کو زیادہ سمجھایا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا ہمارے پاس. ہاں. اور دوسرا ایک سوال ہے کہ کیا قربانی کا گوشت نان مسلمز کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو
دیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یہ بھی ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں. لیکن میں چاہتا ہوں محترم خواتین و حضرات کہ اسد ایوب صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی جائے. اسد ایوب. حضور تو
ماشاءاللہ سر ایوب، خوش رہیے، خوش رہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ جی یقیناً آمین آمین۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، سوال میرا اب تک قائم ہے، وہی سوال رکھوں گا میں مولانا یوسف خان صاحب کی خدمت میں کہ کہا جاتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علوم و فنون میں ترقی کے لیے قرآن کریم کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ علوم و فنون میں ترقی قرآن ہی کو بنیاد بنا کے ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ یہ دلائل دیں گے مولانا یوسف خان صاحب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع علم، اس تعلق سے بہت ساری گفتگو ہوئی اور نکل کر یہ آئی بات کہ علم کا حصول دین کا تقاضا ہے۔ سوال میں نے یہ رکھا تھا مولانا، اور میں چاہتا ہوں اس کا تفصیلی جواب آپ عطا فرمائیں کہ آج کچھ افراد کی زبان پر یہ سوال آ جاتا ہے کہ دین کو بنیاد بنا کر، قرآن کو بنیاد بنا کر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ترقی اگر کرنی ہو تو ہماری نگاہ کہیں اور جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو، قرآن کو بنیاد بنا کر ہی ترقی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے ایسا ایک سوال کیا ہے جس کے ذریعے تعلیم کا قبلہ درست ہو سکتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز کہ جیسے آپ نے اس سے پہلے سوال فرمایا کہ کیا علم کے اندر تقدیس ہونی چاہیے، تقدس ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں۔ جو چیز یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تقدیس کا یہ مطلب ہے بس جو قرآن نے کہہ دیا بس اس کے اب بغیر کوئی ہو نہیں سکتا اور یہ اٹل ہو گیا، تو میرے بھائی اگر قرآن حکیم کو ابھی تھوڑا سا ایک طرف رکھ دیجئے اور سائنس کی آپ تعریف پڑھیں کہ سائنس کس کو کہتے ہیں، تو سائنس کو ایک دو لائنوں کی تعریف نہیں ہے بلکہ چند ایک پوائنٹس ہیں، اگر وہ نکات موجود ہوں تو سائنس کہلاتی ہے، جس میں یہ کہ وہ تجربے اور مشاہدے کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں سے یہ ہے کہ سائنس ہمیشہ قابل تبدیل ہوتی ہے، یہ سائنس کی تعریف میں یہ بات شامل ہے۔ اور سائنس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے، ضروری نہیں کہ مسلم، کوئی غیر مسلم بھی اگر یہ کہہ دے، کوئی دہریہ سائنسدان بھی یہ کہہ دے کہ میں نے جو اصول بنایا ہے یہ ناقابل تبدیل ہے، تو وہ یونیورسل ٹروتھ بن جائے گا، وہ سائنس نہیں رہے گی۔ اس لیے تقدس اور تقدیس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب قرآن حکیم اور دین کو درمیان میں رکھ کر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ تب ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی سچائیاں بتا دی ہیں آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن سائنس کی ترقی یہ دین اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ بات بسا اوقات ایک وقت ایسا تھا کہ عیسائیت کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور جب گلیلیو نے دوربین ایجاد کی تو اس کو سزا صرف موت کی اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ خدا کی خدائی میں جھانکتا تھا۔ یہ وہاں سے بھی سوچ تھی یہی والی۔ اور آج جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر ہم قرآن کو لے آئیں درمیان میں تو مولانا آپ الٹرا ساؤنڈ کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، آپ خدا کی خدائی میں جھانک رہے ہیں، اور محکمہ موسمیات والے آپ کو کیا آپ کو پیشین گوئی پیش گوئیاں بتا رہے ہیں موسم کے بارے میں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ہم ترقی کر سکیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آیت کو غور سے پڑھنا ہوگا کہ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو 5 علوم بتائے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ پہلا علم ان اللہ عنده علم الساعة کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب سائنس جو ہے میٹابائی فزکس، اب سائنس قیامت کے بارے میں اور چونکہ ان کے مشاہدے اور تجربے میں نہیں آتا اس لیے سائنس اس سے بحث نہیں کرتی، لیکن جب آپ اگلا علم آ جائیں کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث کہ بارش برسانے کا علم، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ علم غیب اس وقت تک علم غیب رہتا ہے جب بغیر آلات کے ہو۔ اگر آلات کے ذریعے انسان معلوم کرے تو اسے علم غیب کہتے ہی نہیں ہیں۔ اگر محکمہ موسمیات والے آلات کے ذریعے اور موسمی سیاروں کے ذریعے اگر ہمیں قبل از وقت بتا دیں تو یہ خود وہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے۔ اس لیے محکمہ موسمیات اور موسمی سیارے جتنا ترقی کر جائیں تو ایسی صورت کے اندر قطعاً یہ قرآن حکیم کے مخالف نہیں ہے۔ یہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْث کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی اللہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہی اللہ جو بادلوں کو بناتا ہے، وہی اللہ جو کہ بارش کو برساتا ہے۔ لیکن آج بھی سائنس یہ طے نہیں کر سکی کیا بادل برساتا ہے،
کیا یہ بخارات کو پانی میں تبدیل انسان کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوال کیا ہے. بس اب سائنس کا رخ یہاں سے متعین کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح اگلا جو مرحلہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ جو چیزیں یہی گفتگو رہے گی جاری. بریک کے بعد واپس آئیں گے کیونکہ بریک کے دوران میں اذان فجر کراچی بھی ہم سنیں گے. اور آپ نے جو اگلا نقطہ اٹھایا کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سب الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے کہ ماں کے رحموں میں کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا الٹرا ساؤنڈ کہ اس بچے کی یا بچی کی تقدیر کیا ہے، اس کو یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے مولانا، اس وقت ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک کے دوران میں اذان فجر کراچی بھی ہم سب سنیں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کا بالکل آخری حصہ، یوسف صاحب کی بات بھی مکمل کروانی ہے، آپ کے سوالات بھی ہیں. علم کا حصول ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولانا آپ کی بات جہاں کٹی تھی وہیں سے شروع ہو جائے گی. جی عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ سمجھایا کہ انسان سائنس پڑھے اور تمام معلومات رکھے اور اپنے علم کو خوب بڑھائے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہے وہ مکمل اس کے ساتھ رہے. چنانچہ یہ والا جو جملہ کہ جناب یہ یعلم ما فی الارحام کہ جو کچھ رحموں میں ہے وہ وہی ذات جانتی ہے، لہذا اگر آلات کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کریں تو انشاءاللہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن ما فی الارحام جو کچھ رحموں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ شقی ام سعید، یہ نیک بخت ہے بدبخت ہے، یا اس کا رزق کتنا اس کو ملے گا، یہ اس کے عمل کیسے ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ آج بھی اور قیامت تک کوئی مشین معلوم نہ کر سکے گی. بالکل اسی طرح اگلا مرحلہ کہ چوتھی چیز ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا. اس بارے میں سائنس ابھی بھی چپ ہے، قیامت تک خاموش رہے گی. لیکن اللہ یہ کہتا ہے دیکھو دیانتداری سے کماؤ، اس کمائی کے اندر جھوٹ نہ ہو. آج اگر ہمارے معاشرے میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب جھوٹ نہیں ہوگا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارا کاروبار نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ کاروبار بڑھنا جھوٹ پر اس کو ترقی سمجھا جا رہا ہے. اگر ہم بددیانتی نہیں کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم مارکیٹ میں ٹھہر ہی نہیں سکتے، ہمارا کاروبار ترقی نہیں کر سکے گا. یہ والی سوچ ہے جو جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ دنیا میں آج جن قوموں نے ترقی کی ہے، جن کو ہم سو کال ترقی یافتہ اقوام کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تجارت کے اندر دیانت کو شامل کیا ہے، امانت کو شامل کیا ہے، ملاوٹ کو بیچ میں سے نکالا ہے، دھوکے کو بیچ میں سے نکالا ہے. آج وہ دنیا کی مارکیٹوں پہ چھائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا اس سے پہلے کہ سوالات میں رکھوں آپ کی خدمت میں، یہ بتائیے کہ علم کا حصول فرض کفایہ ہے یا فرض عین؟ جو فرائض ادا کرنے ضروری ہے ان کے لیے علم بھی فرض ہے. واجبات کے علم بھی واجب کے درجے میں ہے، مستحبات کے علم بھی مستحب کے درجے میں. اس لیے حصول علم کے مختلف درجات ہیں، ایک درجہ نہیں. اچھا، لیکن یہ جو علم کے حصول پر اتنا زور دے رہا ہے ہمارا دین، تو اس سے اندازہ یہ نہیں ہوتا ہمیں فرائض کو جان لینا ضروری ہے. اچھا، اور علم دین یہ فرض کفایہ ہے. یہ فرض کفایہ ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنے ہر فیملی سے کم از کم ایک فرد کو علم دین سکھائیں؟ یہ تو بہت مناسب بھی ہے، کسی حد تک ضروری بھی ہے. فرائض کا علم تو ہر بندے کے پاس ہو، اور مزید دین کے علوم کے لیے اپنی فیملی کا ایک بندہ فارغ کر دیا جائے، بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی ایکسپرٹ وغیرہ وغیرہ کو بیوروکریٹ CSS کروا دیں گے اسے، لیکن ذہن کے گوشے میں یہ بات عام طور پہ نہیں آتی کہ ہم اسے عالم دین بنائیں گے، دین کے علوم سکھائیں گے. 3 بچے گھر کے اندر ہیں تو ایک بچے کو ضرور علم دین کا حافظ عالم بنانا چاہیے، عالم بنانا چاہیے. مولانا اب سوال یہ سائمہ صاحبہ کا سوال یہ تھا کہ فطرہ کیا ہوتا ہے اور شوال کے چاند کے بعد فطرہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کا تعلق صرف شوال سے نہیں ہے، رمضان مبارک شروع ہونے سے لے کر
شوال عید الفطر تک آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ ہر ایسا شخص جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اپنی طرف سے، اور نابالغ اولاد جو اس کی زیر کفالت ہے اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، گندم سے، یعنی رمضان میں بھی دے سکتے ہیں؟ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ مسز آصف پنڈی سے ایک شخص ہے، اس نے اچھے برے دونوں کام کیے ہیں، تو روز حشر کیا اس کے ساتھ سلوک ہوگا؟ اگر کسی کے نیک اعمال زیادہ ہیں وہ جنت میں جائے گا، اگر برے اعمال زیادہ ہیں اس کے لیے فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ اگر نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہیں تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک بڑی دیوار، اسے آراف کہتے ہیں، اس پر رہے گا، اور بالآخر انشاءاللہ یہ بھی جنت کے اندر اللہ اس کو بھیج دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن مؤکدہ، کچھ مستحبات ہیں۔ اگر کوئی شخص اس واجب کو ترک کر دے تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو آتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد دائیں طرف ایک سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے، پھر دوبارہ تحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کے دونوں سلام پھیرے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسز قیصر کا سوال تھا سجدہ سہو کے تعلق سے، آپ نے فرما دیا۔ ظفر شیخ صاحب کا سوال یہ ہے کہ تراویح، قیام اللیل، تراویح کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، کیا ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ارشاد۔ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 20 رکعت ادا فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری کے استاذ ابو بکر ابن شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، اسنن الکبریٰ للبیہقی میں ہے، تاریخ جرجان للسہمی میں ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ تو یہ 20 رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی۔ ہاں البتہ 20 رکعت تراویح کی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان یہ 3 رات جماعت کرائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنت 20 رکعت تراویح نہیں ہے، بلکہ پورا مہینہ جماعت کا اہتمام یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس لیے 20 رکعت تراویح تو حضور کی سنت ہے، جماعت بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ البتہ ایک امام کے پیچھے مسجد کے سارے مقتدی کھڑے ہو کر پورا مہینہ جماعت، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنت ہے۔ حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں، اور خلیفہ راشد کی سنت کا درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ 8 رکعت تراویح نہیں ہے، ہاں البتہ 8 رکعت تہجد ہے۔ تو آپ رمضان میں عشاء کے فرائض کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں، پھر 3 وتر پڑھیں، اور پھر صبح صادق سے قبل 8 رکعت تہجد پڑھیں۔ تو 8 رکعت تہجد پورا سال ہیں، اور تراویح 20 رکعت صرف رمضان میں ہے۔ اچھا، آخری سوال جلدی سے بتا دیجیے گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جی دیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ مولانا میں آپ کا بہت شکر گزار، مولانا یوسف خان صاحب بڑا ممنون، اسد ایوب صاحب بہت شکر گزار۔ خواتین و حضرات، علم کا حصول دین کا تقاضا ہے۔ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم نے علم پر، یعنی ہم سے مراد یہ عالم اسلام، امت مسلمہ، ہم نے علم پر وہ توجہ نہیں دی جو دین کا تقاضا ہے۔ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے، تو علم کے انجن پر ہمیں موجود ہونا ہوگا۔ جو علم کے انجن پر ہوگا وہ یہ دنیا پر رول کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں بڑا ممنون اپنے تمام مہمانوں کا۔ اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشنز میں پھر حاضر ہوں گے، یعنی آج شام کو 5:30 بجے۔ شام تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔